کاش تم محبت بن کر پاس آتی، پر اب تم میری ضد ہو، ہر صورت تمہیں حاصل کروں گا۔ سبینہ یتیم تھی، ساری عمر یتیم خانے میں گزاری تھی۔ اب جب تعلیم حاصل کر کے وہ اچھی نوکری کرنے لگی تو اسی یتیم خانے میں بچوں پر خرچ کرتی۔ جب فرہاد ہاشم سیاسی چرچے کے لیے اس یتیم خانے پر آیا تھا، پر اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا، پر سبینہ کو وہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا جب ہی اس کے پروپوزل کو ٹھکرا دیا، پر نہیں جانتی تھی وہ ضدی اور جنونی ہے۔ کچھ دن بعد یتیم خانے کا بچہ بیمار ہوا تو وہ مجبوراً فرہاد ہاشم سے فنڈ مانگنے گئی۔ فرہاد ہاشم نے مسکراتے مدد کے عوض اس کے سامنے 2 کاغذ رکھے جو سبینہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں خون کے رشتے نہ صحیح لیکن دل کے رشتے بہت مضبوط تھے۔ بچوں کی خاطر وہ بہت سے پھل، فروٹ اور نئی قسم کی چیزیں لے کر آئی تھی۔ وہ جانتی تھی ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، وہ کسی سے اپنی خواہش کو بے دھڑک کہہ بھی نہیں سکتے، انہیں دل میں دبا کر رکھتے ہیں۔ اس نے بچپن سے ان در و دیوار سے دوستی کر لی تھی۔ یہاں آنے والا ہر نیا فرد ان کے لیے فیملی جیسا ہوتا تھا، اس کے زخموں پر مرہم رکھتے۔ یہاں آنے والا ہر کوئی دکھ اور تکلیف کا مارا ہوتا تھا۔ کچھ لوگ اپنے مزے کی خاطر ان بچوں کو پیدا کر کے کچرا کنڈی میں پھینک جاتے تھے، تو کئی بچوں کے والدین انہیں گود میں لینے اور پیار کرنے سے پہلے ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے تھے۔ ان بچوں کو اپنے والدین کی شناخت تک کا معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ یہاں بی جان کے بھروسے زندگی گزارتے، یہی ان کی پہچان تھی۔ سبینہ جب اس یتیم خانے میں آئی تو اس کی عمر 6 برس تھی۔ والدین کے چلے جانے کے بعد کوئی رشتہ دار اسے رکھنے کو راضی نہیں تھا، جس کے لیے ان کی زندگی میں پہلے جگہ نہیں تھی۔ آج سبینہ کے لیے اپنی زندگی میں ان کی جگہ نہیں۔ رشتوں پر اعتبار کرنا وہ پہلے سے ہی چھوڑ چکی تھی۔ یہاں کے انتظامیہ نے خاص طور پر بی جان، جو سب بچوں کی ماں تھی، انہوں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، اپنی بیٹیوں کی طرح اسے پالا تھا، اس کی تعلیم و تربیت کی۔ یہاں کے فنڈی اسکول میں اس کا داخلہ کرا دیا گیا۔ اس کے اندر احساس اور محبت کی زبان پیدا کی تھی تاکہ وہ ایسے لوگوں کا دکھ درد سمجھ سکے۔ سبینہ کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک ایسا انسان بننا چاہتی تھی کہ اپنے پیسوں سے ان بچوں کی مدد کر سکے۔ یہاں بہت سے ایسے بچے بھی آ جاتے تھے جن کے والدین انہیں معذوری اور بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے۔ پتر، تم نے تو ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اگر میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو شاید وہ بھی اتنا نہ کر پاتی۔ سبینہ کو شروع سے وکالت کا شوق تھا اور اپنے اس شعبے سے اسے خاصی محبت تھی۔ اسکول ختم کرنے کے بعد اپنی کارکردگی اور قابلیت پر اس کا داخلہ سب سے مہنگے اور اچھے کالج میں ہوا۔ اسکالرشپ پر اپنی ساری تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، مزید کسی پر بوجھ بننا اس کی ذات کو منظور نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میں نے آپ سے ہی تو سیکھا ہے۔ آپ نے ساری جوانی، ساری دولت، سارا وقت اور ساری محبت ہمارے نام کر دی۔ یہاں پر ہر کوئی دوسرے کی خاطر جی رہا ہے، ہماری زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ گھر کی وحشت مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، اکیلے پن میں نیند نہیں آتی۔ میرا پیسہ کس کام کا اگر میں یہاں کے بچوں پر نہ لگاؤں؟ اس فاؤنڈیشن کے بہت سے ڈونر تھے جو یہاں کے بچوں کا مفت علاج کروایا کرتے تھے۔ بی جان اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ انہوں نے اچھے لوگوں کو بھی اس دنیا میں رکھا ہے۔ سبینہ ایک کیس جیتنے کی خوشی میں آج اپنا سارا وقت یہاں گزارنے کو آئی تھی۔ کچھ بیمار بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بھی تھا، ان میں سے کچھ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ بھی تھے۔ بی جان، آپ کب تک بڑھاپے میں سارا بوجھ اکیلے اٹھائیں گی؟ جب تک آپ کی جوانی تھی اور جان بھی تھی تب آپ نے سب کام کیے، اب کچھ فرض ہمارا بھی بنتا ہے۔ آپ نے اگر ہمیں اولاد کی طرح پالا ہے تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو اپنے والدین کی طرح رکھیں۔ بی جان دھیمے سے مسکرا دی، انہیں فخر سا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی بیٹی اتنا احساس کرنے والی ہے۔ سبینہ چھوٹے بچے کو اپنے گود میں لے کر ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ اس کے اندر ذرا بھی غرور نہیں تھا کیونکہ وہ اسی ماحول میں پل کر بڑی ہوئی تھی اور اپنی روٹس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ باجی، اٹک اٹک کر وہ بولتا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ سبینہ کا اس سے خاص تعلق تھا، اگر اس کا اپنا بھائی بھی ہوتا
تو شاید وہ اس سے اتنی محبت نہ کر پاتی۔ وہ بچہ اسے دیکھ کر ہی کھانا کھاتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے باجی کا لفظ بولا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ذرا مڑ سے جاتے تھے، کبھی کبھار اسے مرگی کے دورے بھی پڑتے تھے۔ میں ٹھیک تو ہو جاؤں گا نا؟ ابا اماں پاس جاؤں گا۔ اس کے اتنا کہنے سے سبینہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ اس معصوم بچے کو کیسے بتاتی کہ اس کے والدین اسے رکھنا ہی نہیں چاہتے؟ ان کا ماننا تھا کہ ایسے بیمار بچے کو رکھ کر ان کے سارے اخراجات اس پر لگ جاتے ہیں، وہ کیا ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا؟ لیکن وہ اس بچے سے ٹھیک ہونے کی امید نہیں چھین سکتی تھی، کیونکہ جب لوگوں سے جینے کی امید چھین لی جائے تو وہ جینا ہی چھوڑ دیتے۔ ضرور تم ٹھیک ہو گئے۔ بچے نے خود اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ روز ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دل بہلاتی تھی۔ اس کو اپنے سینے میں لگا کر وہ خوشی سے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ مرگی کی وجہ سے اور کچھ اس کی صحت خرابی کی وجہ سے اس کی زبان میں خاصا کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسے بولتا تھا کہ کچھ خاص لوگ ہی سمجھ پاتے تھے۔ سبینہ کا آج بہت امپورٹنٹ کیس تھا۔ والدین کے درمیان علیحدگی کی وجہ سے بچے زندگی میں رول رہے تھے۔ دونوں میں سے کوئی اپنانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جس نے اولاد کو رکھ لیا اس کی آگے کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ لڑکی کے والدین چاہتے تھے کہ اس کی دوسری شادی کر دی جائے، تبھی وہ پہلے شوہر کی اولاد رکھنے کو پر راضی نہیں تھی اور اپنی کم آمدن کا بہانہ بھی بنا رہے تھے۔ جب وہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی، اگر والدین کے درمیان رضامندی نہ ہو اور زبردستی کے رشتے قائم ہو جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ ان سب کا قصوروار ان لوگوں کو ٹھہرا رہی تھی جنہوں نے زبردستی ان کی شادی کروائی تھی۔ ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ پکڑاتی، کافی دیر ان سے باتیں کرتی رہی۔ آپی، آپ ماما سے بات کریں نا، ہمیں اماں اور بابا دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ معصوم بچے تو جانتے تک نہیں تھے کہ آگے کی ان کی زندگی میں کیا طوفان آ گیا ہے۔ والدین اپنے آگے کی زندگی کا سوچ چکے تھے۔ میں کوشش کروں گی۔ کئی بار بی جان کی کال بھی آ چکی تھی۔ ہاسٹل جانے کے بجائے آج وہ یتیم خانے کا چکر لگا لے۔ بچے جلدی اسپتال پہنچ گئے۔ نہ جانے ابراہیم کو پھر سے مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ان بچوں کو وہیں چھوڑتی وہ بھاگتے ہوئے اسپتال کی طرف بھاگی تھی۔ محدود آمدن میں وہ اس کا علاج ویسے اچھے سے کروا نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وہ اس شعبے میں کافی نئی تھی اور کیس کو حل کرتے ہوئے بھی کافی وقت لگ جاتا تھا۔ کیا یہاں کوئی ابراہیم آیا ہے بچہ؟ ہسپتال کے ریسیپشن سے پوچھتی وہ فوراً ICU کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ بار بار وہ اپنے بائیں ہاتھ سے آنسوؤں کو صاف کرتی، اس بچے کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ بی جان، ابراہیم ٹھیک تو ہے نا؟ وہاں باقی سب لوگ ایسے لاپرواہ ہو سکتے ہیں، ہم نے انہیں نوکری پر رکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے بچوں کا خیال رکھ سکے۔ اگر آج ابراہیم کی طبیعت خراب تھی تو اس کے پاس کسی کو ہونا چاہیے تھا۔ اس کا سر پھٹ چکا ہے، اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ وہ روتے ہوئے بی جان سے پوچھ رہی تھی۔ اس معصوم بچے کی آنکھوں میں کتنے خواب تھے۔ ابھی تو وہ اتنی تکلیفیں جھیل رہا تھا، مزید تکلیف اس کے حصے میں لکھ دی گئی تھی۔ مجھے خود علم نہیں تھا، آج سر بھاری ہو رہا تھا، کچھ آرام کرنے گئی تو پیچھے یہ ہنگامہ ہو گیا۔ بچہ نہ جانے کتنی تکلیف میں تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر دعائیں کرنے لگی۔ وہ اس بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر کچھ دیر کے بعد باہر آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ مرگی کے جھٹکے کی وجہ سے ذرا سی سر پر چوٹ آئی تھی، لیکن انہوں نے ٹانکے لگا دیے اور یہ بھی کہا تھا کہ کچھ دن تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ابراہیم، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہاری باجی خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اپنا خیال رکھا کرو، بلکہ میں خود تمہارا خیال رکھوں گی۔ اس کا ہاتھ تھام کر سینے سے لگانے لگی۔ سارا دن اسپتال میں رہنے کے بعد آخر کو انہیں چھٹی مل گئی۔ سبینہ بے حد خوش تھی کہ ابراہیم پہلے سے کافی بہتر ہے۔ آج وہ اپنے پیسوں سے سب بچوں کو پارٹی کروانا چاہتی تھی۔ کچھ لوگ یہاں فنڈنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ سوچ رہی ہوں ابراہیم اور عثمان کا علاج شروع کرا دوں۔ ان بچوں کو اب سخت علاج کی ضرورت ہے۔ روز خون لگنے کی وجہ سے دیکھو کتنا کمزور ہو گیا ہے۔
ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کا علاج باہر کے ملک میں ممکن ہے، اور تب سے ہی سبینہ نے صبح و شام علاج ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں پڑھتی تھی اور ڈاکٹر سے باتیں کرتی تھی کہ کہیں بھی اس کا علاج ممکن ہو سکے تو وہ دونوں کا علاج کرانا چاہتی تھی۔ وہ بچے کتنے انمول تھے، اس کے دل کے کتنے قریب تھے، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ بی جان، اچھا ہے یہ لوگ ٹکٹ لینے کی خاطر سالوں بعد کسی کی زندگی بچا لیتے ہیں، ورنہ فرحاد ہاشم جیسا انسان کبھی بھی اس چھوٹے سے یتیم خانے کا رخ نہ کرے۔ ان کی بات سن کر وہ سرد آہ بھرنے لگی، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ کوئی بھی سیاستدان اپنے ووٹ بڑھانے کی خاطر ایسے اسٹنٹ کرتے ہی رہتے تھے۔ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر پاگل عوام کو ایموشنل کرنا ان کی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور پھر وہی پاگل عوام ووٹ دیتی تھی انہیں۔ پھر سے یہ لوگ مہینوں کے لیے غائب ہو جاتے تھے اور سالوں بعد یہاں کا رخ کرتے تھے۔ فرحاد ہاشم کے ساتھ سیکیورٹی بھری پڑی تھی، اتنے لوگ اس کی سیکیورٹی کے لیے آئے گئے تھے۔ سبینہ نے اپنی پوری زندگی میں اتنے عملے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ انسان ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بی جان کی باتوں کو انسنا کر رہا تھا۔ محترم، یہاں آپ کو وی آئی پی پروٹوکول نہیں ملے گا، آپ یہاں اپنی مرضی سے آئے ہیں، آپ کو سلیقے اور طریقے سے بیٹھنا ہوگا۔ اس کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر وہ آرام سے ابراہیم کو کھانا کھلا رہی تھی، جس کو پہلی نظر میں دیکھتا ہی فرحاد ہاشم مبہوت ہو گیا تھا۔ ابراہیم اپنی معصومیت سے اس کے پلو میں چھپ گیا تھا۔ وہ نئے لوگوں میں گھلنا ملنا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ اس یتیم خانے میں پلی بڑی ایک بچی تھی۔ وہ جان سکتا تھا کہ اتنی ہمدردی اس کے اندر کیوں ہے۔ وہ اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی اور اس نے اسے اپنا بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میں کون ہوں یہ جانچ پڑتال کرنے کو آپ یہاں نہیں آئے ہیں۔ برائے مہربانی جس کام کے لیے آئے ہیں آپ وہی کام کریں۔ اس کا یوں نہ ڈر جواب دینا اسے کافی بھایا تھا۔ آج سے پہلے کسی لڑکی نے اسے ایسے جواب نہیں دیا، بلکہ وہ تو مکھیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ اپنی سگریٹ کو جلانے لگا تو اسی وقت اس نے ٹوک دیا کہ یہاں کے بچے استھما کے پیشنٹ ہیں، انہیں ایسے ماحول میں مشکل ہوتی ہے۔ فوراً مسل کر پھینک چکا تھا۔ باقی سب لوگ حیران تھے کہ کیا یہ لڑکی جانتی نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے سیاسی لیڈر کا بیٹا ہے اور کھڑے کھڑے ان کا یہ یتیم خانہ بند بھی کروا سکتا ہے۔ اس لڑکیوں کے متعلق اسے مزید دلچسپی پیدا ہو رہی تھی، اسی لیے بغیر کچھ کہے سنے 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر ان کی ٹیبل پر رکھا اور واپس چلا گیا۔ بی جان کافی پریشان ہوئی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ اس سے مزید بات کر کے ابراہیم اور عثمان کے علاج کے متعلق بات کریں گی، لیکن فرحاد ہاشم نے تو انہیں کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ سبینہ اس انسان کے پاگل پن سے کافی تنگ آ چکی تھی۔ کئی دنوں سے وہ اس سے مختلف نمبروں سے کال کر رہا تھا۔ جب نمبر اٹھاتی تو اس کی آواز سنتے ساتھ ہی فوراً فون بند کر دیتی تھی۔ آج تو حد ہی ہو گئی۔ جب وہ عدالت سے باہر نکلی تو فرحاد ہاشم کی گاڑی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے اس شخص سے ملنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ یہ چھچورا پن اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ کیا میں جان سکتی ہوں اتنے دن سے آپ نے میرا پیچھا کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میری زندگی مشکل بنانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ اس کے یوں بولنے پر مسکرا دیا۔ یہی چیز تو اسے اس کی طرف اٹریکٹ کرتی تھی۔ آپ کی زندگی مشکل نہیں، آسان بنانے کی خاطر میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اپنے راستے ایک بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر کئی لمحے وہ کچھ بول نہ سکی۔ سامنے والا اس غرور میں بیٹھا تھا کہ انکار ہونا ناممکن ہے۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ مزید میرا اور اپنا وقت برباد کرنے کی کوشش مت کریں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی سامنے والا غصے میں آ گیا۔ تیش میں اس کا بازو پکڑ کر قریب کھینچا۔ تم جانتی ہو تم کس کو انکار کر رہی ہو؟ میں محبت کرتا تھا، تبھی خوشی سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن اب تم میری ضد بن چکی ہو۔ سبینہ مسلسل جد و جہد کر رہی تھی کہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا سکے۔ بدتمیز آدمی، ان معاملات میں زبردستی نہیں چلتی۔ میں کیوں، کس لیے انکار کر رہی ہوں یہ بتانا تمہیں ضروری نہیں سمجھتی۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔
अपना हाथ छुड़वा कर वो पीछे खड़ी होने लगी। अभी वो अपनी बात और बहस को मुकम्मल कर पाती, बी जान की कॉल आ गई जो बता रही थी कि फिर से इब्राहिम की तबीयत बिगड़ गई है। बगैर कुछ कहे सुने वो वहाँ से भागी थी। अस्पताल जाकर मालूम हुआ कि उनका अब मज़ीद इलाज करवाने के लिए किसी बाहर के मुल्क में बात करनी होगी। अब यहाँ उनका इलाज मुमकिन नहीं है और जितनी देर हुई उतनी ही सेहत बिगड़ सकती है। हम इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करेंगे? मुझे लगता है हमें फरहाद हाशिम से मिलना चाहिए। बीजान के कहने पर वो नज़रें चुरा गई। अभी उसे इनकार करके आई थी। वो आदमी ये बात अपनी अना पर ले चुका था। वो कभी भी उसकी मदद करने पर राज़ी नहीं होगा। मैं अभी कुछ कहती के सामने से वो चलता हुआ आ रहा था। उसको आते देखकर सबीना की नज़रें फ़ौरन उसकी आंखों से जा मिली, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। मैं मदद करने पर राज़ी हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। बीजा ने उसे अपने घर आने की दावत दी और ख़ुद इब्राहिम की छुट्टी करवाकर घर जा चुकी थी। सबीना बार बार कमरे के चक्कर काट रही थी। हॉस्टल में भी उसका दिल ना लगा। उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए वो कौन सी शर्त लगाएगा, वो खुद समझ नहीं पा रही थी। दिल कई अंदेशों में डूबा हुआ था। वो जैसे ही वहाँ पहुँची तो वो शख्स पहले से मौजूद था। उसको देखते साथ ही जैसे मुंह में कड़वा बादाम चबा लिया हो। बीजान तो जैसे सुन्न हुई बैठी थी। कुछ बच्चे भी हैरत से फरहाद हाशिम का मुंह तक रहे थे। उन तमाम बच्चों के दरमियान वो बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता था कि अपनी बीवी का रिश्ता कहीं ऐसे लाना पड़ेगा, और उसके इतने साले और सालियाँ मौजूद थी। बेटा, रिश्तों में ऐसे मफाद कहाँ रखे जाते हैं? मैं भला कैसे अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूँ? उसकी बात को सुनकर वो उन्हें देखने लगा। ये भला कैसे मुमकिन नहीं था? अगर मैं उन बच्चों का इलाज कराऊंगा, उसके बदले आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। सबीना के दिमाग में कहीं भी शादी का ख्याल नहीं था। वो ऐसे इंसान से तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी जो गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझे, जिसकी नज़र में इंसानी जान की कोई अहमियत ना हो, जो सिर्फ अपने मफाद की खातिर यतीम बच्चों की कफालत करे, किसी की जान बचाने की खातिर भी अपना मफाद सोचे। बीजान ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि वो किसी और तरह फंडिंग मांग लेंगे, लेकिन अभी इब्राहिम और उस्मान के लिए ये पैसे बहुत ज़रूरी थे। उनकी जान सिर्फ इसी सूरत में बच सकती थी। पैसों के साथ वो बाहर जाने का इंतज़ाम भी कर सकता था। तुम रिश्तों को कैसे मफाद और नुकसान में तोल सकते हो? गम गुस्से की शिद्दत से वो उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो इंसान पुरसकून बैठा था। फैसला तुम्हारा अपना है, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। इब्राहिम के चेहरे की तरफ देखते वो हिम्मत हार रही थी। उस शख्स ने इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मैं इस शादी के लिए रजामंद हूँ, लेकिन मेरे निकाहनामे पर साइन होने से पहले तुम चेक बुक पर साइन करोगे, और ये निकाह किसी सूरत मीडिया के सामने ना आए। बच्चे, ये शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। तुम्हें ऐसी कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा, अगर मेरी शादी करने से किसी बच्चे की जान बच रही है, शादी तो मुझे वैसे भी करनी थी। फरहाद हाशिम ऐसे बैठा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। इब्राहिम अलबत्ता उसके साथ लगा बैठा था। इस माहौल में रहने की या आने की उसे आदत नहीं थी। वो हमेशा से बड़े महलों में रहा था। फरहाद हाशिम का ताल्लुक एक सियासी ख़ानदान से था। उसके वालिद ने भी सारी उम्र सियासत की थी, और उनके घर में यह सियासत ही अगली पीढ़ी को दी जाती थी। हर साल ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो बादशाहत करते आए थे। ऐसे लोगों के दरमियान सबीना का कोई ताल्लुक नहीं था। वो कभी भी मोहब्बत दौलत से नहीं करती थी। उसे तो इंसानों के इखलाक से मोहब्बत होती थी। वो इसे एक आंख नहीं भाया था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे शख्स का तसव्वुर नहीं किया था। लेकिन ज़िद और जुनून में अब हालात इस कदर कठिन हो चुके थे कि उसे इसका हाथ थामना ही पड़ा। उसने सोचा नहीं था जिस इंसान को वो सुबह ठुकरा कर आई होगी, उसकी शर्त पर उससे शादी करने पर राज़ी हो जाएगी। मीडिया के बगैर सादगी से सारे निकाह के इंतजामात देखे गए। इब्राहिम के गले लगते वो खूब रोई थी। बीजान ने उसे दिलासे दिए,
جبکہ فرحاد سائڈ پر کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے بڑی کوفت ہوتی تھی، وہ کون سا کہیں دور جا رہی تھی، اور وہ اتنا ظالم بھی نہیں تھا کہ ان بچوں سے ملنے سے روک دے۔ آخرکار جب رونے کا سلسلہ کافی دیر تک رکا نہیں تو زبردستی اسے ہاتھ سے کھینچ کر گاڑی میں بٹھانا پڑا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا پڑا کہ وہ واپس ان سے ملنے آ سکتی ہے۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم اسے پسند کرتے ہو، اور یہ بھی جانتی ہوں اس نے انکار کر دیا، اور اب تم نے ضد اور جنون میں شادی کر رہے ہو، لیکن اس بوڑھی ماں کی تم سے التجا ہے کہ اس بچی کے ساتھ کچھ برا مت کرنا۔ یہ یتیم بچی ہے، مجھ بوڑھی نے ہمیشہ اس کے اچھے نصیب کی دعا کی ہے۔ ابراہیم بھی اسے معصوم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس پر ہاشم نے اسے ہاتھ ملا لیا، اور بی جان کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسے زبردستی کھینچ کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ مجھے کسی ہوٹل میں لے جاؤ، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ ایک ٹیڑھی نگاہ سے اس ٹیڑھی پسلی کو دیکھا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، کیا تمہیں تمہاری بی جان نے نہیں بتایا کہ شوہر کا احترام بھی فرض ہوتا ہے، کہ تمہیں جہاں لے کر جاؤں گا وہی تمہارا گھر ہوگا۔ اس کی بات منہ میں ٹیڑھا کر کے خود منہ میں بڑبڑانے لگی۔ شادی کے پہلے دن ہی تم نے بیویوں جیسا سلوک شروع کر دیا۔ یہ منہ میں بڑبڑانے کی عادت تمہاری آج نئی نہیں ہے۔ یوں ہی چوہا بلی کی لڑائی کرتے وہ ایک عالی شان محل کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ بھی بالکل اس کے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جلد از جلد وہ اسے پیچھا چھڑانے کے منصوبے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اندر نہیں جاؤں گی۔ خود کو مضبوطی سے سیٹ کے ساتھ باندھ کر وہ اندر جانے سے انکار کر چکی تھی، جبکہ سامنے والے نے پرسکون طریقے سے کندھے اچکائے، اسے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر فرش پر اتارا۔ اب زبردستی ہی صحیح وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جیسے ہی اندرونی دروازے پر پہنچے تو سبینہ کے سسر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹا، ابھی بھی شادی کر کے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تمہارے باپ تو لگتے نہیں ہیں، شادی پر بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ان کی بات پر گردن میں ہاتھ پھیرا۔ سبینہ انہیں سچ سچ بتا دینا چاہتی تھی کہ یہ آدمی کس قدر پریشر ڈال کر اسے شادی کر رہا ہے، لیکن سچ بتانے سے اس کا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اگر اس نے ابراہیم کا علاج کروانے سے منع کر دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ بیٹا، تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تم مجھے بتا سکتی ہو، یہاں میرے اور تمہاری دادی ساس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ صبح تم سے ضرور ملیں گی، ابھی ذرا آرام کر رہی ہوں گی، تم لوگ بھی جا کر آرام کر لو۔ انہیں یوں اچانک شادی کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کچھ معاملات میں اولاد کو آزاد چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ ان کی اولاد وہ تو کر رہی تھی جو وہ چاہتے تھے، اور شاید اس عمل سے ووٹ بھی زیادہ ملنا شروع ہو جائیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سبینہ کو اگلے پلوں کا سوچ کر پسینے چھوٹے۔ دل میں وہ خود سے کئی باتیں کر چکی تھی کہ وہ اسے کیسے روکے گی۔ اب وہ اس کا شوہر ہے، حق رکھتا ہے۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو وہ اس کے پہلو میں ہی سو رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ رات کے کس پہر وہ کمرے میں آیا۔ یہ اچھا تھا کہ اس نے اس کی نیند خراب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہی اٹھنے لگی تو فرحات نے ہاتھ کھینچ کر اسے واپس لٹا دیا۔ یہاں کوئی اتنی جلدی نہیں اٹھتا، تم لیٹ ہی رہو۔ اس کے بعد پر وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانے لگی، جو ایسے نکلنا تو مشکل تھا۔ مجھے عدالت جانا ہے، میرے کیس کی سنوائی ہے۔ آج چھٹی کر لو، کیونکہ میں سارا وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی گردن میں منہ دیتے ہوئے اس کو سانس روکنے پر مجبور کر گیا۔ ہمارے کانٹریکٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں ایسا کچھ کروں گی۔ میرا یہ کیس بہت ضروری ہے۔ وہ اسے زور سے خود کی طرف کھینچ چکا تھا۔ تمہارا یہ انکار مجھے غصہ دلاتا ہے۔ کانٹریکٹ میں نہ صحیح، لیکن شوہر کے حقوق میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا تم نے کبھی شوہر کے حقوق نہیں پڑھے؟ کانٹریکٹ والے شوہر کے حقوق کسی کتاب میں نہیں لکھے۔ چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میری کتاب میں ہے۔ تمہیں 1 سال تک میری بیوی بن کر رہنا ہوگا، ایسی بیوی جو حقوق بھی دیتی ہے اور اپنے فرض بھی لیتی ہے۔ اس کی بات سن کر سبینہ کا سانس سوکھ گیا۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ پیچھے ہٹو، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ ان دونوں کے درمیان
فائٹ تو ہونی ہی رہنی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو زبردستی وہ اسے اپنی دادی سے ملوانے لے کر جا چکا تھا۔ دادی اس سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی اور پہلی مرتبہ سبینہ نے بھی دل کھول کر اس کی دادی سے باتیں کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ شام کو اس کے ساتھ بی جان کو ملنے بھی جائیں گی اور اس کے بھائیوں سے بھی ملیں گی۔ اس کے جتنے بھی دوست وہاں پر ہیں وہ ان سے ضرور مل کر آئیں گی۔ شام کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، جس میں وہ بیچارہ کچھ کہہ کر بھی عمل دخل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس گھر کے سارے انتظامات دادی سنبھالتی تھی اور اب ان کی بہو آ چکی تھی تو کچھ حکم ان کے بھی چلنے دے۔ اگر وہ اپنے شوہر کے کرتوتوں پر پردہ ڈال دے تو اس گھر میں سب لوگ اس سے بہت اچھے سے ملے تھے، یہاں تک کہ نوکر چاکر بھی اس کی آمد پر بہت خوش ہوئے تھے۔ بی جان ایک فکر مند ماں کی طرح اسے صبح ہی فون کرنے لگی۔ اس کی آمد کا سن کر کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ دادی، فرحاد اور وہ خود بی جان کے گھر گئے تو بچے ان سے چمٹ گئے۔ ابراہیم تو کل سے اداس ہے کہ نہ جانے اس کی باجی کس کے ساتھ چلی گئی۔ فرحاد اور دادی کی خاطر تواضع ایسے کی گئی جیسے ایک میکے میں کی جاتی ہے۔ بی جان نے سارے انتظامات خود کیے تھے اور فرحاد نے انہیں بتایا تھا کہ اگلے ہفتے سے ابراہیم کا علاج بھی شروع ہو جائے گا۔ بی جان کو بھی ان کے ساتھ باہر جانا پڑے گا۔ پہلے تو سبینہ نے خود ضد کی کہ وہ خود اس کے ساتھ جائے گی، لیکن بی جان نے اسے سمجھا دیا کہ نہیں، شادی کو وقت دو۔ شادی بے شک جن حالات میں ہوئی ہے وہ اب اس شادی کو نبھائے، کیونکہ انہیں وہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ اگر اس نے ضد میں یہ شادی کر بھی لی تو اب تک ایسا کوئی سلوک نہیں کیا تھا جس پر رشتہ توڑ دیا جائے۔ میری جان، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اس نے کسی ایک جان کو ایک رشتے میں تولا ہے؟ میرے لیے یہ ایک غلط بات ہے۔ رشتے کی حقیقت سچائی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تمہیں اپنی وکالت یہاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تمہاری ماں بھی زندہ ہوتی تو وہ بھی تمہیں یہی مشورہ دیتی، اور تمہاری ماں بن کر میں بھی تمہیں یہی مشورہ دے رہی ہوں۔ ان کی بات پر وہ برا سا منہ بنا کر سر ہلانے لگی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھی اور دل میں تہیہ کر لیا تھا، ابراہیم کا علاج ہوتے ہی وہ علیحدہ ہو جائے گی۔ فرحاد کا زیادہ وقت باہر ہی گزرتا تھا، کیونکہ الیکشن سر پر تھے۔ کہیں نہ کہیں کمپین چلانے کے لیے اسے جانا ہی پڑتا تھا، اور اس معاملے میں اس کے سسر بھی بہت سنجیدہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ یہ الیکشن جیت جائیں، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کا ولیمہ بھی رکھا جائے گا۔ وہ فرحاد کو کچا چبانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ باتیں اس نے شرائط میں لکھی تھی کہ وہ کہیں بھی میڈیا پر نہیں آنا چاہ رہی، اور ولیمے کے لیے اس نے منع کیا تھا۔ کیا تم اس کانٹریکٹ کو بھول چکے ہو، یا اس کے اندر کی شرائط تمہیں یاد نہیں ہے؟ کون سا کانٹریکٹ؟ اس کے دوپٹے کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا تھا۔ وہی پوچھ رہا ہوں، کون سا کانٹریکٹ؟ 1 سال کا کانٹریکٹ 1 مہینے کے اندر اندر ختم ہو گیا۔ جانتا تھا کہ تم میری محبت میں ڈوب جاؤ گی۔ کیا بات ہے مسز، کہیں محبت تو نہیں کرنے لگی مجھ سے؟ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سبینہ نے اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا اور نگاہوں میں جھانکتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے شرارت بھرے انداز میں استفسار کرنے لگا۔ ہو بھی سکتی ہے، لیکن فی الحال تو ایسا کچھ نہیں۔ اپنی بات کہتے ہوئے سبینہ کے رخساروں پر حیا کی سرخی اور آدھے ادھورے اقرار کے ساتھ پھیل چکی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو چکی ہے۔ ویسے بھی وہ اپنے رشتے کا آغاز کر چکے تھے، پیچھے راستے مڑنا فضول حرکت ہے۔ اس کے نکاح میں آتے ہی وہ اپنا سارا ضد اور جنون بھول چکا تھا۔ زیادہ خوش مت ہو، وکالت پڑ رکھی ہے۔ وکیل کبھی بھی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ اسے باور کروا کر چلی گئی۔ 1 مہینے کے اندر اندر اگر آپ کو گمان ہونے لگا کہ محبت ہو بھی سکتی ہے تو سال گزرنے تک آپ کو اپنا اسیر کر لوں گا۔ آپ کو اپنا دیوانہ نہ بنایا تو میرا نام بھی فرحاد ہاشم نہیں۔ ابراہیم اور عثمان اب ہمارے بچوں کی طرح ہیں۔ اگر تم چاہو گی تو انہیں اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں۔
मुझे अपनाने में कोई आड़ महसूस नहीं होगी। वो उसे मोहब्बत पाश निगाहों से ऐसे निहार रहा था। उसकी बात सुनकर वो अंदर से बेहद खुश हुई थी, लेकिन अपनी खुशी को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वो कभी भी बीजान से उन बच्चों को दूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि जानती थी कि वो उस माहौल में ज़्यादा पुरसकून रहते हैं। शायद इस घर में वो इतने सुकून से ना रह सके। वो कई दिनों से बहुत कंफ्यूज थी, इस हद तक खुद में उलझ चुकी थी, क्योंकि उसका दिल बार बार इकरार कर रहा था कि फरहाद हाशमी एक अच्छा इंसान है। इतने दिन किसी के साथ रहने में उसकी अच्छाई बुराई तो मालूम हो ही जाती है। और दूसरी तरफ उसका दिमाग जो उसे बार बार उलझा रहा था कि उस शख्स ने तुमसे शराइत पर शादी की थी। अगर उसने इब्राहिम और उस्मान का इलाज करवाया भी है तो वो शराइत पर करवाया है। उसने अपने नफ़े और नुकसान को सोच कर तुमसे शादी की है। तुम्हें उस शख्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन सब बातों से उलझकर वो थक गई तो बीजान से बात करने लगी, जिन्होंने उसे समझाया कि दिमाग और अना में रहकर कभी भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर वो इस रिश्ते को हकीकी तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे अपनी अना और उसूल को पीछे करना होगा। इतने अच्छे शौहर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बीजान ने कहा कि वो तजर्बे की बुनियाद पर वो ये कहती हैं कि उससे अच्छा इंसान सबीना को सारी ज़िंदगी नहीं मिल सकता। वो उस शख्स पर भरोसा करके देखना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती थी। सारे हुकूक और फ़राइज़ तो वो पहले ही दे चुकी थी। खुद का तो उसके पास कुछ नहीं रहा था। उसके अंदर से सिर्फ उसी की खुशबू आ रही थी। बस करें, ज़्यादा खुश फहम होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी खुश फहम नहीं हूँ, बल्कि हकीकत पसंद इंसान हूँ। इतने अरसे से मेरे साथ रह रही हो ना, इतना तो जान गई हो। उसने आंख मारकर बात मुकम्मल की तो सबीना का भी चेहरा सुर्ख हो गया। वो इंसान इतनी जल्दी इतना कैसे बदल सकता था? पहले उस छोटे से यतीम खाने में जाने में कोफ्त महसूस होती थी। तुम मुझे बताओ कि तुम ड्रामा कर रहे हो, कहीं मुझे नई चोट तो नहीं देना चाहते? जिस यतीम खाने में जाने से तुम नाक मुंह चढ़ाते थे, वहां बैठे तुम्हारी अकड़ कम नहीं होती थी, और अब वहां कैसे जाने के लिए खुशी खुशी राजी हो सकते हो? उसकी बात को सुनकर वो हंसने लगा। मैं भी यही समझता था, लेकिन मोहब्बत इंसान को सीधा कर देती है। मुझे अब वहां जाकर कोई घुटन महसूस नहीं होती। उन बच्चों के दरमियान अच्छा लगता है, क्योंकि वो बच्चे तुमसे मोहब्बत करते हैं। और ये चीज़ एक दिन में नहीं बदली, आहिस्ता आहिस्ता से बदली है। तुमने मेरे घर वालों का दिल जीत लिया है, अब तुम्हारा दिल मैंने जीतना है। मोहब्बत अचानक से हो जाती है, और अल्लाह जिसको बदलना चाहे उसे बदल भी सकता है। इसमें ज़्यादा सोचने और गुमान करने की क्या ज़रूरत है? जिसको खुदा ने बदलना होता है वो उसे बदल देता है। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। वो रोज़ शाम को अपने दोस्तों यारों को छोड़कर उसके साथ वक्त गुजारता था। वो अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को उनसे मुंसलिक कर रहा था। बच्चे अब सबीना से ज़्यादा फरहाद का इंतज़ार करते थे, उसके साथ वक्त गुजारना चाहते थे, और दिन ब दिन उसकी यही शोहरत और तरक्की को उसके दुश्मन देकर जलते थे। हर जगह उसका चर्चा था। लोग उसकी वाह वाह कर रहे थे कि उसने कैसे ये 3 बच्चों को सहारा दिया था और एक ऐसी लड़की से शादी की जिसका आगे पीछे कोई नहीं था। हमेशा से यही कहता था कि मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें मत किया करें। ये हमारी मोहब्बत की शादी है और मोहब्बत जात पात नहीं देखती। मेरा दिल कर रहा है आज आप घर से ना जाएं। मैं खुद भी इस खुशखबरी को सुनने के बाद नहीं जाना चाहता। तुम्हें बाबा का पता है, पूरे गांव में और इलाके में मिठाई बांटी है। मेरे पांव तो ज़मीन पर लग ही नहीं रहे। कोई छोटी सी परी मुझे भी बाबा बाबा कहेगी। मैंने अपनी फैमिली के बारे में इतना कभी नहीं सोचा था, और अचानक से तुम मिल गई और मेरी ज़िंदगी संवरने लगी। तुम मेरी ज़िंदगी में अल्लाह का दिया हुआ बहुत कीमती तोहफा हो। उसके हाथ को पकड़कर दबाने लगा, जिस पर वो धीमे से मुस्कुरा रही थी। कुछ लम्हे काम का कहकर वो घर से निकला, और तभी दुश्मनों ने उसकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। बर वक्त अगर अस्पताल ना पहुंचाया जाता
تو شاید جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے گولی نکال دی تھی۔ سبینہ اور بی جان بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ ایک گولی صرف چھو کر گزری تھی۔ گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اب تک اس کی سانسیں ایک جگہ تھم نہیں رہی تھی۔ وہ کافی دیر روتی رہی۔ جب بی جان نے اسے ڈانٹا بھی کہ اتنا رونا اس حالت میں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اماں اسے ڈانٹنے لگیں تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ کافی دیر کے آپریشن کے بعد انہیں ملنے کے لیے دیا گیا، لیکن وہ ابھی تک نشے میں تھا، اس وجہ سے وہ زیادہ بات نہیں کر سکا۔ وہ اس حالت میں پٹیوں میں جکڑا ہوا اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے بغیر جینا اب نہیں چاہتی۔ ماں، اسے ٹھیک ہونا ہوگا، میں اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر بی جان کو اپنی جوانی یاد آ گئی تھی۔ ان کے جان نچھاور کرنے والے شوہر کا انتقال بھی تو ایسے ہی ہوا تھا۔ کیسے ان کے دیور اور جیٹھ نے ان کی ساری جائیداد پر حق جما لیا تھا، اور یہ کہہ کر گھر بدر کیا کہ وہ بانجھ ہے اور اس کی حقدار نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی قیامت ان کی بیٹی پر ٹوٹے، جبکہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کافی دیر بعد جب ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ وہ لوگ ان سے جا کر مل سکتے ہیں، تو اس کے اندر ہمت پیدا نہ ہوئی۔ پہلے ابراہیم اور عثمان اپنے محسن سے ملنے گئے تھے۔ ان سے مل کر وہ کافی خوش ہوا تھا۔ اسے بچوں کے آنے سے ہی پازیٹیو انرجی ملتی تھی۔ تمہاری باجی کدھر ہیں؟ اس پر ابراہیم نے اسے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتایا کہ وہ کب سے باہر بیٹھی رو رہی ہیں، اور اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ وہ بس یہی کہہ رہی ہیں کہ جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ اس نے اپنا بالکل خیال نہیں رکھا۔ ان کی یہ شکایت سن کر وہ بھی مسکرا دیا، اور اپنی بیوی پر بے حد غصہ بھی آیا کہ وہ لڑکی خود کا دھیان کیسے نہیں رکھتی، جبکہ وہ آنے والی خوشی کے لیے کتنے مطمئن تھے۔ آ جانا، وہ اندر کب سے تجھے بلا رہا ہے۔ اب اگر تم نہیں گئی تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی، ملنے بھی نہیں دوں گی۔ وہ بچہ تم سے ملنے کے لیے بھی آیا تھا، تم یہاں بیٹھی ہو، اس وقت تو تمہیں ہمت کرنی چاہیے۔ وہ اندر گئی تو اس کی روئی ہوئی آنکھیں ساری کہانی بتا رہی تھیں کہ نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی۔ حد کرتی ہو، میں نے ذرا سا بیٹھ کیا پکڑ لیا، تم لاپرواہی پر اتر آئیں۔ کھانے پینے سے کیسی لاپرواہی برت سکتی ہو تم؟ اپنا خیال رکھا کرو، جانتی ہو نا ہمارے آنگن میں ایک نیا پھول کھلنے والا ہے، ان بچوں کی نئی بہن آنے والی ہے، اور تم اس طرح بچپنا کر رہی ہو۔ اس کے لہجے میں فکر اور خفگی تھی۔ وہ اس کے لیے پریشان تھا۔ یہ لڑکی کبھی بھی نرمی سے اس کی بات نہیں مانتی۔ باہر کی پہلی بارش کی طرح جو خشک زمین کو شاداب کر دیتی ہے۔ اتنے میں دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی۔ اگر ابراہیم اور عثمان سبینہ کی شکایت نہ لگاتے تو اسے بھی علم نہ ہوتا۔ اس لڑکی نے پورے دن سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ اپنی خوشیوں کو ابھی سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی کی گندی نظر کھا گئی۔ ابھی بھی وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ زندگی نے اسے پھر سے ایک موقع دیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ شاید وہ دوبارہ جی نہیں سکے گا۔ اللہ سے اس نے آخری مرتبہ اپنی زندگی کی فریاد کی تھی۔ نوکرانی دودھ سے بھرا گلاس اندر کو لے کر آئی، اور اسے دیکھتے ہی سبینہ کا منہ بن گیا۔ اس کی دھڑکن اب تک بھی جگہ پر نہیں آئی تھی۔ اگر اس انسان کو کچھ ہو جاتا تو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی چھوڑ چکی تھی۔ پھر ایک گلاس اس کے لبوں تک لایا اور اس کے رخساروں پر نظریں جماتے بولا، پئیں جلدی سے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا اگر وہ یہ کیس ہار دیتی تو شاید وہ لوگ اس پر حملہ نہ کرتے، جبکہ وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ سیاست میں ایسے دشمن ان کی ہر جگہ بیٹھے ہیں۔ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کی بہت اچھے سے حفاظت کی ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے مہربان چہرے کو تکتی رہی، جیسے کوئی مسافر لک و دک صحرا میں اچانک کسی نخلستان پر آنکھیں جما دے۔ اس نے اس کے آنگن کے ننھے ننھے پھولوں کو بچایا تھا، جس نے اسے محبت کا نیا سبق پڑھایا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہیں مجھ سے محبت پھر سے تو نہیں ہونے لگی؟ اب تو اقرار محبت کر دینا چاہیے۔
کیونکہ اب تو میری اولاد بھی آنے والی ہے۔ اس کی بات پر مسکراہٹ تھمی تھی اور وہ نظریں چرانے لگی۔ ہماری اولاد، تصحیح کی، جس پر وہ فوراً مان گیا تھا اور اس کی بات کو رد کیسے کر سکتا تھا۔ اسپتال سے چھٹی کروا کے وہ گھر آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسپتال میں اس کی ویسی ٹیک کیئر نہیں ہو سکتی جیسا خیال اس کی بیوی رکھ سکتی ہے۔ دادی بھی اسے ملنے کو بے تاب تھیں۔ اپنے پوتے کی حالت دیکھ کر انہوں نے نہ جانے کتنے روپے اس سے وار کر صدقہ کر دیے۔ وہ اسے بری پرچھائی سے بھی بچانا چاہتی تھیں۔ اس کے زندہ بچ آنے کی خوشی میں سبینہ نے بچوں کو بلا کر چھوٹی سی پارٹی بھی رکھی تھی۔ سب نے پیاری پیاری دعائیں دے رہے تھے۔ اس حالت میں سبینہ کا خوش رہنا بہت ضروری تھا۔ وہ اپنے سر پر ٹینشن لینا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے اس کے شوہر کو بھی برا لگتا اور آنے والے بچے پر بھی برا اثر پڑ سکتا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرا ایسے خیال رکھو گی تو میں کبھی بھی بیمار پڑ سکتا ہوں۔ ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر جان بوجھ کر بیمار پڑے تو خیال نہیں رکھوں گی اور یہاں سے چھوڑ کر بھی چلی جاؤں گی۔ اس کی بات پر فرحاد نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور سنجیدگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کو سنجیدگی کو دیکھتے سبینہ کی مسکراہٹ تھم گئی تھی۔ چھوڑ کر جانے کی بات مت کیا کرو۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کیوں نہ کرتی؟ ایسی محبت اسے کہاں ملنے والی تھی جو اس کے چلے جانے پر تڑپ اٹھے۔ اس نے ناول اور کتابوں میں جب ایسی کہانیاں پڑھی تو اسے یقین نہیں تھا۔ مستقل مجھ سے اب جان چھوٹنے والی بھی نہیں ہے، بلکہ اب تو میرے ساتھ آپ کو میری لاڈلی کے نخرے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ دل و جان سے قبول ہے۔ اپنی ناک اس کے گالوں پر رگڑتے ہوئے اس نے دل و جان سے حامی بھری۔ وقت پلک جھپکتے گزر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دیوانے بن گئے تھے، تو گھر میں اور ہر محفل میں انہیں لو برڈ کہا جاتا تھا۔ لوگ ان کی کہانی کو سننا چاہتے تھے۔ میڈیا میں ان کی باتوں کے بڑے چرچے تھے۔ جو لڑکی اس کے ساتھ یہ سوچ کر آئی تھی کہ 1 سال کے اندر طلاق لے لے گی، اور طلاق کا سوچتے اس کا دل گھبرا جاتا تھا۔ وہ بی جان کی بڑی شکر گزار تھی جنہوں نے اسے صحیح وقت پر ٹھیک فیصلہ لینے کی صلاح دی تھی۔ اس وقت دماغ سے فیصلہ لے کر اس شخص پر اعتبار نہ کرتی تو سب سے بڑا نقصان وہ خود کا کرتی۔ 9 مہینے وہ اس کے ساتھ ایک سائے کی طرح رہا۔ اس کا خیال ایک ماں کی طرح رکھتا تھا، اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس کی ہر بات کو مان لیتا تھا، محبت سے پچکارتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلاتا۔ جو دودھ اسے پینے کی عادت نہیں تھی وہ روز رات کو گلاس ختم کرواتا، ورنہ وہ اسے اپنے سینے پر سر رکھ کر سونے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور بغیر سینے پر سر رکھے سبینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے آج فیل ہو رہا ہے جیسے آج ڈیٹ ہو۔ اس کی بات پر وہ دل میں مسکرا دیا۔ اسے لگا وہ اسے روکنے کی خاطر ایسا بول رہی ہے، کیونکہ 1 ہفتے سے وہ اس کے لیے رکا ہوا تھا۔ آج اسے ایک ضروری جگہ پر جانا تھا۔ تم روز یہی بولتی ہو، آج پکے والا فیل ہو رہا ہے۔ وہ اسے جھوٹا کیسے کہہ سکتا تھا، اسی لیے فون اٹھا کر کال پر ان سے معذرت کر لی اور یہ کہا کہ وہ اگلے ہفتے اپنی بیبی کی ڈلیوری کروا کر ہی آئے گا۔ سارا دن ٹھیک گزرنے کے بعد اب اس کے پیٹ میں درد سا ہونے لگا۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کا انہوں نے سی سیکشن کا مشورہ دے دیا۔ اپنی بیوی کو چیختے چلاتے دیکھ کر اور اسے تکلیف میں دیکھ کر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اسے اس تکلیف دہ مراحل سے نہیں گزرنے دے گا۔ اس کے لیے 1 اولاد بھی کافی تھی۔ فوراً وہ بی جان اور دادی کو بھی گھر سے بلا چکا تھا۔ سب لوگ اس کے لیے دعا گو تھے۔ والد بننے سے زیادہ اب اسے اپنی بیوی کی فکر تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد فوراً وہ اپنی بیوی سے ملنے گیا۔ سب لوگ اس ننھی سی پری کو گود میں اٹھا رہے تھے۔ کچھ فیصلے ہماری زندگی کے اس قدر خوبصورت فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ہمیں اللہ کے سامنے شکر گزار بنا دیتے ہیں۔ ہماری بیٹی کیسی ہے؟ بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ لیکن اب دوبارہ میں تمہیں اس تکلیف دہ مرحلے سے نہیں گزرنے دوں گا۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ میں مزید تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا یہ لمحہ کتنا تکلیف دہ ہے تو میں تمہیں کبھی فورس نہ کرتا۔
وہ اسے سمجھا چکی تھی کہ ہر ماں کو اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑتا ہے، تبھی اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔